10 मई की तकरीब मुनक्किद हुई GHQ के अंदर, और जिसमें फील्ड मार्शल ने बड़ा ही पावरफुल एक स्पीच जो है डिलीवर की। उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम के हवाले से आगाह किया कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ये जारहियत मुसल्लत की और आज के दिन तक वो शरारतें कर रहा है। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को वो नाकों चने चबवाए, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। अफ़गानिस्तान को गोश्त के नाखून देना चाहिए। उसको जो भारत के साथ जो उसने गठजोड़ किया हुआ है, ये दहशतगर्दी की जो नर्सरी बनाई हुई है वहाँ पे, उन्होंने उसको तोड़ना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्ताब TV पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम 3 अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जनरल आसिफ मुनीर की बहुत ही पावरफुल स्पीच, जो कि मार्के हक़ के हवाले से GHQ में होने वाली तकरीब में उन्होंने स्पीच फरमाई, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस दिए भारत को और अफ़गानिस्तान को कि वो प्रॉक्सी वार को जो है वो ख़त्म करें, और एक सख्त पैगाम उन्होंने ये दिया कि हम हर एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका और ईरान के मुआहदे के हवाले से। क्या ये मुआहदा वाकई होने जा रहा है? एक दिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू सुनते हैं कि वो मुज़ाकरात के बहुत करीब हैं, और फिर ये मालूम होता है कि उन्होंने जो तजावीज़ ईरान की तरफ से पेश हुई उनको यकसर मुस्तरद कर दिया। फिर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं PTI के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से। अलीमा ख़ान साहिबा इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो एक कैंपेन लेके चल रही हैं, क्या वो एक मुस्बत कैंपेन है या वो पार्टी को मज़ीद एक्सपोज़ करने चाह रही हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियेकार जनाब अमजद इकबाल साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज की तरफ जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो 1 साल की मुकम्मल होने के ऊपर 10 मई की तकरीब मुनक्किद हुई GHQ के अंदर, और जिसमें फील्ड मार्शल ने बड़ा ही पावरफुल एक स्पीच जो है डिलीवर की। आप कैसे देखते हैं कि उस स्पीच के असरात जो हैं वो आवाम पर कैसे आएंगे और अगली आने वाली जो हुकूमतें हैं उन पे कैसे आएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल हुआ। 10 मई हमें याद है 2025, जब ऑपरेशन बुनियान मरसूस हुआ, और उसमें किस तरह से दुश्मन ने दौड़ लगाई, किस तरह से वो कहते हैं ना, लंगोटियाँ छोड़ के भागने वाली बात सूरत में नज़र आई। और वो भागते हुए वो वाशिंगटन से इधर नहीं रुका, और वहाँ पे जाके उसने उनको सोए हुए को जगाया, अमेरिकी सदर को, कि हमारे जनाब हमें जान बचाएं हमारी। तो बात यह है कि और ऐसे उस बनता है हमारा कि जी हम सालगिरह उसकी मनाएं, हम जश्न मनाएं। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को वो नाकों चने चबवाए, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया, और एक तीसरे मुल्क के पास उसको जाने पर, एक बड़ी ताकत है अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके पास वो जाने पर मजबूर हुआ। तो ऐसे मौके के ऊपर एक जो जश्न था, एक तकरीब जो GHQ में हुई, उसमें फील्ड मार्शल ने जो स्पीच की, देखिए वो एक खून गरमाने वाली स्पीच थी। पहली बात तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है उसके हवाले से अपने अवाम को, अपनी फोर्सेस को और दुनिया को बताया। दूसरा, उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम के हवाले से आगाह किया कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ये जारहियत मुसल्लत की और आज के दिन तक वो शरारतें कर रहा है, डरते 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 डरते। फिर उसने एक और नया महाज खोला, वो प्रॉक्सी उसकी बना अफ़गानिस्तान, और उसके हवाले से भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उसके हवाले से भी बताया भी, और एक वार्निंग भी दी। फिर एक और इसका एक पहलू था, वो ये था कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ जो स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके हवाले से भी उन्होंने ये बताया कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो सफारती माज के ऊपर एक कामयाबी भी है, और एक दोस्त मुल्क के साथ किस तरह से हमने ये सारा कुछ किया। तो ये मैं बात ये बताने का मकसद ये है कि उन्होंने तमाम पहलुओं का अहाता किया उस स्पीच में, और ना सिर्फ खुद बल्कि जो हमारे जो मुसल्लह फोर्सेस हैं तमाम की तमाम, और एक एक सिपाही को और एक एक पाकिस्तान के जो अवाम है, एक एक शख्स को ये मैसेज पहुँचाया कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दिफा करने की पोजीशन में हैं, और
آپ محفوظ ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کا دفاع بھرپور طریقے سے کریں گے. اور ایک وارننگ بھی اس میں تھی وہ دشمن کے لیے کہ اگر آپ نے دوبارہ مہم جوئی کی کوشش کی تو پھر جو اس بار جواب ہوگا وہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا, پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا, اور آپ پھر اس کو کبھی بھول نہیں سکیں گے. ویسے تو اس کو بھی نہیں بھول سکتے جو یہ ابھی 10 مئی والا 2025 والا جو مارکا ہوا تھا, اس کو بھی یقیناً نہیں بھول سکتے, لیکن وہ اس سے بھی بہت زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے. ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جی ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بڑی ایک اس پہ میں آپ سے کامنٹ لوں گا. اور دوسرا انہوں نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ کافی سخت کامنٹ کیے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک رات قبل بھی جو ہے وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا. آپ کے خیال میں کس طرح سے افغانستان کے معاملے پہ کس طرح سے, اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی خون کا بدلہ لیں گے, اس میں کیا کشمیر کا آپ دیکھتے ہیں امپیکٹ ہے یا کوئی اور امپیکٹ ہے؟ جہاں تک کشمیر کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے تو فیلڈ مارشل نے بڑا کھل کے بات کہی نا کہ پاکستان کی کوئی داستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں. جی بالکل. ایک کشمیر ہمارے ایک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے, اور کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شخص جوان بوڑھا سب اس کے اوپر یقین کی حد تک, ہم یہ کہہ سکیں ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری بات جو یہ بات کی ہے کہ ایک ہم پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کی جو بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ یہ دشمن جو بار بار ہمارے اوپر حملے کرتا ہے, دہشت گردی کروا رہا ہے, تو اس میں معصوم پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں, معصوم پاکستانی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. تو ان کی دیکھیے یہ ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم آپ کو بار بار وارن کر رہے ہیں, بار بار آپ کو اس کے اوپر دہشت گردی کی جو آپ نے نرسری ایک پال رکھی ہے اس کو بند کرنے کا بار بار کہتے ہیں. تو یہ ہم اس کا بدلہ لینے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور ہم لیں گے بھی. دیکھیں اس میں ہم ایک جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی کے تحفظ کی, اپنی سرحدوں کے تحفظ کی, تو پھر اس میں شامل ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کی جانوں کا تحفظ بھی کرنا وہ ہماری فورسز کا, ہمارے اداروں کا یقیناً وہ فرض بھی ہے, اور وہ اس کو ذمہ داری کو محسوس بھی کرتے ہیں. ایک چیز آپ نے ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے, ابھی کل کا جو واقعہ جو آپ نے ذکر کیا بنو میں جو پولیس چوکی کے اوپر جو فتنہ اور خارج نے حملہ کیا اور اس میں 15 شہادتیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر پاکستان نے افغانستان کو ویسے تو ان کے بلا کے باقاعدہ ان کے جو یہاں پہ نمائندہ ہے اس کو یہ بڑی سخت وارننگ دی ہے, اور یہ کہا بھی ہے کہ یہ اپنی جو یہاں پہ نرسریاں ان کو بند بھی کریں, ورنہ پھر اس کا ہم جو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم بڑا سخت جواب دے بھی سکتے ہیں اور اپنا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. دیکھیے آپ کو جب یہ بات آتی ہے حق محفوظ رکھنے کی, تو پھر وہ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے حملہ کیا ہے, آپ یہاں پہ جو جتنے وہاں پہ دہشت گردی کے مراکز ہیں وہاں پہ آپ نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے, وہاں پہ ان کو ٹریننگ ملتی ہے, ان کو بھارت کی طرف سے اسلحہ ملتا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی جو جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی پراکسی وار کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو روٹ ہوتی ہے افغانستان کے ذریعے سے. اس میں یہ جو میسج ہے یہ نہ صرف افغانستان کے لیے بھی ہے بلکہ یہ بھارت کے لیے بھی ہے کہ آپ وہاں پہ فنڈنگ بند کریں, وہاں پہ دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کریں, اور جو وہاں پہ طالبان رجیم ہے اس وقت اس کو بھی یہ وارننگ ہے کہ جی آپ یہ ختم کر دیں, بند کر دیں, ورنہ پاکستان آپ کو بڑی سخت اس کی سزا بھی دے گا, اور یقیناً پاکستان اس کی سزا دے گا, اور پاکستان اپنا وہ دہشت گردی کا اپنے ملک کے اندر جو وہ دہشت گردی کے یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کرے گا. اچھا اس پہ میں ایک تھوڑی سی بات مزید بھی کر دوں کہ دیکھیں افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کی پشت پناہی ہو رہی ہے, افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ ہیں, دہشت گردوں کو وہاں پہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں ایک کیمپ کے اوپر پاکستان نے ایئر اسٹرائک کی تھی وہاں پہ, اور پھر کہا گیا جی کہ یہ جناب ہاسپٹل ہے, اور جبکہ وہاں پہ وہ خود کچھ بمبار تھے, اور وہاں پہ میزائل ایک کہہ سکتے اسلحہ وہاں پہ بہت سارا تھا جو وہاں پہ طیار اور ڈرونز کے حوالے سے وہاں پہ کچھ سامان ملا وہاں پہ, تو یہ سارا کچھ اس ہسپتال میں تو نہیں ہو سکتا, وہ ایسی چیزیں تھیں. تو ایک چیز اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جب بھارت وہاں پہ یہ سارا سلسلہ کروا رہا ہے اس کو اب چھپایا نہیں جا سکتا. اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جو کمیشن تھا اس نے اس کو کنڈیم بھی کیا کہ دیکھیے یہ دہشت گردی جو افغانستان کے اندر جو ہو رہی ہے
جو تیار ہو رہی جی ہے، جو دہشت گرد یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں، ان کو روکا جانا چاہیے. یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے. پھر 4 ملک کی جو جس میں روس شامل، جی چائنا شامل، اس میں ترکیہ شامل، اس میں پاکستان شامل، ان 4 ملکوں کی جو ایک ہوئی تھی ایک میٹنگ، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں افغانستان کے اندر سے جو پنپنے والی دہشت گردی ہے جی جی اور یہاں سے جو جس ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ صرف اس پاکستان کے لیے نہیں ہے، باقی ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے. اس کو روکا جانا چاہیے. بالکل صحیح. اس بات کو تسلیم کرتا ہے امریکہ بھی کرتا ہے تسلیم، چائنا تسلیم کرتا ہے، باقی ساری دنیا. ابھی پچھلے دنوں کینیڈا کی طرف سے جی اس ہاں کی مذمت آئی. تو یہ تمام ملک مانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پہ دہشت گردی کے کیمپ موجود ہیں، یہاں پہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ اس معاملے میں تمام ملک پاکستان کے ساتھ ہیں. اس لیے افغانستان کو گوشت کے ناخن دینا چاہیے. اس کو جو بھارت کے ساتھ جو اس نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، یہ دہشت گردی کی جو نرسری بنائی ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے، اس کو توڑنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. اور اس بات کا بھارت کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ دنیا اب آپ کو ایک دہشت گرد ملک کے حوالے سے جانتی ہے. آپ امن کے دائی نہیں ہیں، آپ امن کو خراب کرنے والے ملک بنتے جا رہے ہیں. اور جب ہم 1.5 ارب کی آبادی کے ملک کی بات کریں، جب اس کی یہ شہرت بن جائے دنیا کے اندر کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، نہ صرف یہ بلکہ اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں. ہمارے سامنے کشمیر کا ہمارے سامنے موجود ہے، پھر ہمیں یہ گجرات کا واقعہ، پھر آسام کے اندر جو ساری صورتیں، ناگالینڈ کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، کسی ایک علاقے میں نہیں ہے. اس میں ریاست کے اندر کئی علاقوں کے اندر یہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. پھر آپ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے، ابھی آپ کو یاد ہے کہ کینیڈا کے اندر دہشت گردی پکڑی گئی، تعلقات خراب ہو گئے، امریکہ کے اندر یہ ایسا ہوا، برطانیہ کے اندر یہ ایسا چیزا ہوا. پھر یہ آسٹریلیا کے اندر تازہ ترین واقعہ جس میں وہ واقعہ ہوتا ہے فائرنگ کا. تو یہ کوئی بھارتی جو یہ حرکتیں یہ ڈھکی چھپی نہیں. اس لیے جو فیلڈ مارشل بار بار جو الارمنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہو رہی ہے، یا ان کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، آپ اپنی حرکتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے. اور کبھی آپ نے کوئی حرکت ایسی کی تو پھر ہم آپ کو وہ پھر اتنا سخت سزا ملے گی کہ جس میں آپ کو پھر آپ صدیوں نہیں بھول سکیں گے. بالکل ٹھیک سر.